زبیر صاحب کیسی گئی ملاقات میاں صاحب کی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب واپس آنے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ملاقات تو زبردست تھی. میرا خیال ہے کوئی بھی پی ایم ایل این کا لیڈر ہو، ورکر ہو، اس کے لیے یہ بہت ہی میرا خیال ہے خوشی کی بات ہوتی ہے، زبردست خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے جس طرح سے جب ملاقات کے دوران ان کی اسپرٹس اور ان کے جو بھی ڈسکشن ہوئی اس سے بھی آپ بہت ہی زیادہ سیٹسفائڈ، ایٹ لیسٹ میں تو بہت سیٹسفائڈ ہوں. اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا مشکل وقت تھا پی ایم ایل این کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، پوری پارٹی کے لیے، وہ گزر چکا ہے. اب ہمارا اچھا وقت آئے گا. تو وہ جو گانا تھا نا اچھے وقت آنے والے، وہ پی ایم ایل این کے لیے، عمران خان کے لیے برے وقت ہے. سر اور اچھا وقت آنے کا گانا تو تھا، میاں نواز شریف کے واپس آنے کا ابھی تک کوئی گانا نہیں بنا ہے. اس گانے کو کب تک بنا رہے ہیں؟ اس کی تسلی رکھیں، اس کا وہ گانا بھی بن جائے گا واپس آنے کا. صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو میں کاشف یہ بتا دوں کہ واپس آنے کے حوالے سے میاں نواز شریف اتنے ہی بے چین ہیں پاکستان آنے کے لیے جتنے ورکرز اور پارٹی کے لیڈرز ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس میں تو میرا خیال ہے چاہے میڈیا ہے یا جو بھی ہے، عمران خان کہیں یا نہ کہیں، میاں نواز شریف ریمینز دا موسٹ ریلیونٹ پولیٹیکل لیڈر اینڈ دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان. اور پالیٹکس یہاں سے بیٹھ کے بھی کرنے میں وہ انہوں نے پاکستان میں ہر جو فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف کے ارد گرد گھومتا ہے. اور آپ عمران خان کی سپیچز دیکھتے ہیں اور ان کی فرسٹریشن دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. وہ تو سر میاں صاحب سب سے اہم ترین ساؤتھ ایشیا کے لیڈر ہیں آئی ایم شور. لیکن یہ بتائیں واپس کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں کئی چیزیں پالیٹکس میں جو ہوتی ہے نا وہ سرپرائز ایلیمنٹ ہوتا ہے، اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی. اور اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. چلے یہ بتا دیں کہ مستقبل قریب میں آئیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑے کوئی مہینے لگ سکتے ہیں یا سارا سال بھی لگ سکتے ہیں؟ قریب میں آئیں گے انشاءاللہ. سو مستقبل قریب کی ڈیفینیشن آپ کی اگلے 2 مہینے ہے یا 2 مہینے سے آگے ہے؟ جب میں نے کہا کہ وہ سرپرائز ایلیمنٹ تو ہوتا ہے تو میں اب آپ مہینوں سے پھر کہیں گے اچھا ہفتے بتائیں اور پھر ہفتوں سے دن بتائیں. نہیں، فرینکلی اسپیکنگ ایک تو میرے پاس ایسی کوئی فیکٹ نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں. بٹ یہ ضرور ہے کہ مستقبل قریب میں اب لیٹس ویٹ اینڈ سی. سب کے لیے یہ میٹر آف انٹرسٹ ہے اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے. اگر آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ان کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ پاکستان میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز ایک نیا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا، آپ ہمارے نمائندے وہاں ہوں گے، زبردست طریقے سے کہیں گے. لیکن ایک میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گراف ایسا کیوں ہوتا ہے جس میں سب سے اچھے میاں نواز شریف کا دور ہوتا ہے اور سب سے خراب عمران خان کا ہوتا ہے. وہ ایکسپلینیشن پوچھ لیجئے گا علی عوان سے. سر یہ کرپشن سمیت بات کر رہے ہیں، اس کے بغیر کی بات کر رہے ہیں؟ کا گراف ہو چاہے کوئی بھی گراف ہو، اس میں سب سے اچھا میاں نواز شریف کا دور ہوتا ہے اور سب سے خراب. یہ آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کے گراف ہر چیز میں صحت کا گراف اوپر جا رہا ہے، صحت کا گراف نیچے جا رہا ہے. اسی پہ جا رہا ہوں کہ وہ صحت کے بارے میں کیا کر رہے ہیں زبیر صاحب یہ بھی بتا دیں نا. جی بالکل. صحت کے ایک تو ان کی سپرٹس جو کہ ایک سر آپ سپرٹ کو چھوڑیں، الحمدللہ مجھے یقین ہے ان کی سپرٹ بہت ہائی ہے. وہ ہائی سپرٹ نہیں گئے تھے لیکن صحت بتائیں نا ان کی. پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں نا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہے اور میاں نواز شریف ایک سیاسی لیڈر ہے. سپرٹ کا تو پالیٹکس سے ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے اور ان کو میں پی ٹی آئی والوں کو ضرور بتانا چاہوں گا اتنے ہائی سپرٹس میں نے نہیں کبھی میاں نواز شریف کو دیکھا تھا اتنے سالوں میں. تو ایک تو ان کے لیے یہ اچھی نیوز نہیں ہے، بہت ہی خراب نیوز ہے کہ ان کے اپنے لیڈر کے سپرٹ. تو سپرٹ سے ڈیفائن کریں سر. اب آپ کو مجھے بتانا، مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا سپرٹ ڈیفائن کریں. سپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ روز وہ تلوار بازی کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں کہ ان کا سپرٹ ہائی ہے؟ واٹ از ہی تھنکنگ، واٹ از ہی لوکنگ ایٹ؟ ہاں، سپرٹ از کہ جب آپ کی اتنی زیادہ پازیٹیو آؤٹ لک ہو اور آپ سمجھتے ہوں کہ ہم نے سب سے مشکل وقت گزار لیا پولیٹیکلی، جس میں بھرپور قسم کے حملے کیے گئے ہیں، ہر طرح سے اسپرٹس ہی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صحت تو بات کی بات ہے، بٹ کہ جی آپ
بالکل مایوس ہو جائیں, آپ فیوچر سے مایوس ہو جائیں, آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا. جو انٹینشن تھی میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو مخالفین تھے ان کی, کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے کسی نہ کسی طرح سے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ اس میں جس طرح میں نے کہا نا کہ ہر چیز کا گراف جب آتا ہے تو میاں نواز شریف کے دور میں سب سے اچھا ہوتا ہے. صحت کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں صحت ایک تو یہ ہے کہ بالکل وہ علاج ان کا ہو رہا ہے. سرجری کب ہو رہی ہے ان کی سر یہ بتائیں, اور رپورٹیں کب بھیج رہے ہیں پاکستان, کیونکہ آپ تو بورڈ بن کے کہتا ہے آپ ڈاکٹر کا مشورہ بھیج دیتے ہیں, رپورٹیں واپس نہیں بھیجتے, وہ رپورٹیں کب آ رہی ہیں؟ وی ول میٹ آل ریکوائرمنٹس. جب بھی کسی ریلیونٹ کسی جگہ سے فورم سے ریکوائرمنٹ ہوگی تو بالکل وہ رپورٹیں بھی پرووائڈ. یعنی آپ نے 2.5 سال میں رپورٹیں نہیں دی, ریلیونٹ آپ نے کہا ریلیونٹ کسی نے پوچھا ہی نہیں, ہم نے دی نہیں. تو کس نے پوچھا تھا؟ یا تو یہ کہتے نا دیکھیں جی ہم نے پوچھا تھا اور انہوں نے جواب نہیں دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے پوچھا, ان کو ہوش اپنے کاموں میں, ان سے پوچھا رپورٹیں جو رپورٹیں وہاں جمع کرائیں, انہوں نے کہا جو رپورٹیں آپ نے یہاں جمع کرائیں ان سب چیزوں کا علاج پاکستان میں ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اتنی دیر تک پاکستان آ جائیں, اس کے بعد پھر ڈیٹ دی, پھر ان کو بگوڑا قرار دیا. بات سنیں علی, یہ آپ کے جو وہ پی ایم ہاؤس میں یا بنی گالا میں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں نا, تو ہم بھی یہی سمجھے کہ نواز شریف کے ساتھ جو بیٹھ کے باتیں ہوتی ویسی ہیں, تھپکیاں دیتے رہیں, جو بھی باتیں کرتے رہیں اور عمران خان کو ان کے کان بھرتے رہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ مجھے کوئی آفیشلی بتا دیجئے گا کہ جی یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈاکومنٹ بھیجا تھا اور یہ انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. تو آئی ول سر حکومت کہہ رہی ہے, انہوں نے بورڈ بنایا ہے, وہ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر لارنس کے خالی وہ اس کا کہا ہوا کہ میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں رپورٹیں ٹیسٹ کرائیں میاں صاحب کے. کون سا کس نے بورڈ بنایا ہے؟ حکومت نے. حکومت نے, یہ تو پہلے والا بورڈ نہیں مانتے, وہ اس کی انکوائری شروع کر دی. اچھا, تو آپ ریلیونٹ فورم سے آپ کی مراد کیا تھی جب آپ کہتے ہیں ریلیونٹ فورم مانگے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا صدر مانگے گا یا کہیں اور سے آئے گا تو آپ بھیجیں گے رپورٹیں؟ امریکہ کا صدر شاید ہمیں تو فون کر لیں, ان کو نہیں کرے گا, آپ نے ذکر کر دیا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیونٹ فورم کیا ہو سکتا ہے, کورٹ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر. انہوں نے کہا آپ کو وہ اسکانڈر ڈکلیئر کر چکا ہے کیونکہ آپ نہیں آ رہے واپس. چلیں خیر, اب تسی نہیں مننی تو نہ منو. تسی یہ بتائیں سر, آپ نے میاں صاحب کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب نے کہا تھا جب وہ ان سے ملنے گئے تھے صحت پرفیکٹ لگتی ہے, آپ کو بھی ان کی صحت پرفیکٹ لگ رہی ہے؟ دیکھیں نا, میں ایک چیز کا ذکر کروں کہ صحت جو ہوتی ہے بڑا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. ہاؤ ون بیہیوز, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں کسی کو فزیکلی دیکھ کے یہ کہہ سکوں کہ وہ کتنے صحت مند ہیں. یا اگر سر آپ سارے ڈاکٹر ہیں, اسی لیے تو وہ سارے بیان میں اگر نکال کے سناؤں جو آپ اس ٹائم میاں صاحب کے بارے میں دیتے لگتا تھا ڈاکٹر آپ ہی ہیں سارے. کیا بات کر رہے ہیں, اس ٹائم آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں, آج آپ ڈاکٹر نہیں, چلیں آپ اس پہ بھی بات نہ کریں. کہا تھا وہ تو یاسمین راشد نے کہا تھا. جی وہ میاں اگر میاں صاحب کو کچھ ہو گیا حکومت ذمہ دار ہوگی بغیر, وہ جو ساری دھمکیاں تو آپ کی پارٹیاں کہتی رہی ہے نا, تو سارے ڈاکٹر تھے کہ وہ بس گئے کہ گئے. اچھا یہ بتائیں سرجری ہونی ہے میاں صاحب کی لندن میں کوئی؟ دیکھیں جو بھی میڈیکل ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فلفل کریں گے. انہوں نے صحت, تو آپ کچھ آج بتانے کے موڈ میں نہیں ہیں, یعنی ان کو بھی انہوں نے آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا؟ میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے نہیں آیا, میں ان کے ترجمان نے کچھ تو بتایا ہوگا, انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا. یہ بتا دیں ملے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ نہیں, تصویریں ہم چلا رہے ہیں, ملے بالکل. سر یہ جو رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ نوٹرائز ہوا اور یہ کہتے ہیں کہ وہیں پہ میاں صاحب کے قریب ان کی دفتر میں جس جگہ آپ بیٹھے تھے ادھر ہی نوٹرائز ہوا, تو کو آپ کو اس طرح کی بات چیت سنائی دی؟ نہیں, میں نے بالکل ایسی کوئی بات چیت نہیں سنی ہے. اور اس میں بھی اگین بات یہ ہے کہ کاشف جسٹس شمیم صاحب نے, جج شمیم صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا اور کورٹ میں لے کے گئے تھے, کورٹ اس کو دیکھ رہا ہے. ہم بالکل اس میں انٹرسٹڈ اس حد تک ہیں. نہیں, میں نے سوال کچھ اور پوچھا ہے, کیا یہیں پہ سائن ہوا تھا وہ ایفیڈیوٹ؟ کیونکہ اب تو وہ جو بھائی صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہیں پہ سائن ہوا تھا. یہیں پر کہاں, یہ اس دفتر میں میاں صاحب کو آپ ملے جا کے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ مرتضی علی شاہ نے اس کا انٹرویو بھی کیا ہے جس نے ایفیڈیوٹ بنایا تھا, اور وہ جہاں ہونا تھا وہیں ہوا ہے. وہ اس سے کوئی دیکھیں نا, ہمارے بیانیے کو تو تقویت ملتی ہے. اور بات سنیں کاشف, اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں سائن ہوا تھا, مین چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ ثاقب نثار نے کیا. یہ بات ریلیونٹ ہے کہ وہ کہاں سائن ہوا تھا؟ کس نے آپ سے کہا یہ ریلیونٹ نہیں کہ وہ کہاں سائن ہوا تھا؟
नहीं, मैंने कहा कि मतलब आप एक जज साहब को अपने दफ्तर बुलाएं, अगर मुबैना तौर पर एक एफिडेविट अगर आपने साइन कराया हो और आप वो जाके भेजने के फलाने जज को ये कहा गया था, ये बिल्कुल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं, किसने कहा आपसे कि ये रेलेवेंट है? काशिफ, मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि रेलेवेंट बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट इट डज नॉट अंडरमाइन द रियल इशू. द रियल इशू इज द रोल ऑफ साकिब निसार. दैट इज द रियल इशू. आप कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस 2 नंबर काम करे और उसकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो एफिडेविट. इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. मसला ये है कि वो आज आप उस फेंस की जिस साइड पे खड़े वहां पे हालात बदल गए, वरना ये इन्वेस्टिगेशन तो उन लोगों की भी होनी चाहिए थी जिन्होंने मलिक कयूम को फोन किया था. बट आई एग्री कि उनकी भी होनी चाहिए और इनकी भी होनी चाहिए. मुझे ये बताएं. नहीं, मलिक कयूम का तो मेरे से पूछ लें, बिल्कुल होनी, बिल्कुल हम मानते हैं गलत हुआ था. अच्छा, वो दो राय नहीं है. क्या बात है, मतलब हमने गलत किया था. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ था सर. ये बता दें, रिपोर्टें आप नहीं भेज रहे, मियां साहब वापस नहीं आ रहे, सेहतमंद हैं, हाई स्पिरिट्स में भी है, वहां वो भी है, हाई स्पिरिट्स में भी है, तो आगे क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा? आगे ये होगा कि दो सबसे ज्यादा अहम चीज जो है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान की बेहतरी किस में होगी. और पाकिस्तान की बेहतरी होगी जितनी जल्दी इमरान खान साहब की छुट्टी होती है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा. मेरा ख्याल है हर रोज इतनी एम्बैरेसिंग चीजें आती हैं उनके सामने. एक दिन शहजाद अकबर साहब अकाउंटेबिलिटी का, करप्शन के हवाले से उनका जो वो मन घड़त वो जो नैरेटिव. सर ये तो मैं पूछ लूंगा, ये तो आपकी जगह ये वो आ जाएंगे, वो कह देंगे अता तारड़ साहब जो आप सारी बात फरमा रहे हैं. मैं तो सिर्फ आपसे इस मौके पर मियां साहब के साथ आपकी हुई बात पूछा था. मियां साहब क्या कह रहे हैं इस वक्त? आगे मियां पार्टी इंचार्ज कौन है, मरियम नवाज शरीफ साहब या शहबाज साहब है? यार बात सुने, मैं आपको कोई हेडलाइंस नहीं दूंगा, ठीक है? तो दसिया भी है उन्होंने कि नहीं दसिया? नहीं, बात सुने, ये PMLN के लीडरशिप के मामलात है. जब वक्त आएगा वो तयन हो जाएगा. लेकिन हमारे लिए मियां शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, उनकी उतनी ही अहमियत है जितनी मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी के लीडर्स की होती है. और हर एक का अपना अपना रोल है. PMLN इज फॉर्चुनेट कंपेयर टू अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज के, जहाँ एक ही लीडर होता है और उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा होता है. हमारे यहाँ माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इतने लीडर्स हैं जिनकी हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपना अपना किसी का एक्सपीरियंस है. मियां शहबाज भी पाकिस्तान के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में. उनका पॉलिटिकल इंसाइट है, तजर्बा है, सब कुछ है उनके पास. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट. ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.